صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. رفیقان محترم، آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ معقولات و مشروبات کے حوالے سے باتیں بیان کی جائیں. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے کیوں حلال ہے، جبکہ وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی متنفس ہے، وہ بھی ذی روح ہے. تو جس طرح باقی جانوروں کے لیے ذبح لازم ہے اس کو حلال ہونے کے لیے، تو مچھلی بھی ذی روح ہے، متنفس ہے، جاندار ہے، اس کے لیے ذبح کرنے کی شرط کیوں نہیں؟ بغیر ذبح کے اس کو کھانا حلال کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ مچھلی میں دم مسفوح نہیں ہے. دم مسفوح کا مطلب ہوا بہتا خون، اور بہتا خون کے بارے میں قرآن پاک کی نص قطعی سے حرمت ثابت ہے اور وہ ناپاک ہے. نص قطعی سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے. تو بہتا خون جن جانوروں میں ہے ان جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ ذبح کی وجہ سے اس کے بہتے خون کو بدن سے باہر نکال دیا جائے، دم مسفوح سارا کے سارا باہر نکل جائے. تو دم مسفوح کو بدن سے نکالنے کے لیے ذبح کی شرط لگائی جاتی ہے، ذبح کو ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ جب آپ ذبح نہیں کریں گے تو وہ ناپاک خون، نجس خون، جس کو نص قطعی میں حرام کہا گیا، وہ خون بدن اس میں گوشت میں رہ جائے گا، اور اس کی ملاوٹ سے، آمیزش سے، اختلاط کی وجہ سے وہ سارا کا سارا گوشت بھی ناپاک ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا. تو ذبح کرنے کا جو مقصود اصلی ہے، غرض اصلی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہتا خون اس کے جسم سے نکل جائے. تو اس وجہ سے ذبح کرنا ضروری ہے. اب رہ گئی مچھلیاں. تو مچھلیوں میں چونکہ بہتا خون نہیں ہے، جب بہتا خون نہیں ہے تو جس وجہ سے ذبح کرنا ضروری تھا وہ وجہ ختم ہو گئی، اس میں بہتا خون ہے ہی نہیں، لہٰذا اب اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی آیا ہے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، جس کا خون بہا دیا گیا اور اللہ کا نام اس پر ذکر کر دیا گیا تو اس کو کھاؤ. تو حلال ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوئیں، ایک تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہونا، اور دوسری بات کیا کہ اس کا خون کو بہا دیا جانا. مچھلی میں چونکہ صرف وہ بہتا خون ہے ہی نہیں، تو بہتا خون ہے ہی نہیں تو پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. تو نہ بہتا خون نکالنا پڑا، نہ اس پر اللہ کا نام ذکر کرنا پڑا، اس لیے بغیر ذبح کے اس کو کھانا حلال ہے. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہو کہ مچھلیاں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کو آپ کاٹیں تو اس میں سے لال رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، اور کبھی کبھی اچھی مقدار میں نکلتی ہے، اور دیکھنے والے کو اس کے خون ہونے کا گمان بھی ہونے لگتا ہے، چونکہ جو رنگ خون کا ہے وہی کلر اس کا بھی ہوتا ہے، جو بہاؤ سیلان اس میں ہے وہی بہاؤ سیلان اس کے اندر بھی ہے. چھوڑ دیجئے تو جس طرح خون جم جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی جم جاتا ہے. تو خون کی جو صفتیں ہیں وہ ساری کے ساری اس رطوبت میں بھی نظر آتی ہے جو مچھلی کے اندر سے نکلتی ہے لال رنگ کی. تو اس کو خون سمجھا گیا، بعض لوگوں نے سمجھا. تو اس کی وضاحت کر دوں کہ خون وہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ لال رطوبت ہے. لال رطوبت تو ہے لیکن خون جس کو کہتے ہیں وہ خون نہیں ہے. چونکہ خون کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں ڈال دیجئے تو وہ دھوپ میں جم جائے گا، رنگ اس کا کالا پڑ جائے گا. لیکن مچھلی کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو اگر آپ دھوپ میں ڈالیں تو وہ اس کا کلر سیاہی کی طرف نہیں جائے گا، وہ کالا نہیں ہوتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ رطوبت ہے، سیال چیز ہے، اس کے اندر سیلان ہے، لیکن وہ خون نہیں ہے. اور حرام تو خون ہے، ناپاک تو خون ہے، اس میں خون نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا بغیر ذبح کرنے کے جائز ہے. اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الذبائح کی، جس میں آیا ہے کہ جس کا خون بہا دیا جائے اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے تو اس کو کھاؤ.
اب رہ گئی بات کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ سوکھی مچھلی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب ہے کہ احل لکم صید البحر، یہ ارشاد ہے، فرمان باری تعالی ہے قرآن پاک کے اندر، یہ آیت کریمہ آئی ہے، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کے شکار حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ قید نہیں آئی ہے کہ وہ تر ہو، خشک ہو، یہ قید نہیں آئی ہے، لہذا اس میں یہ قید لگانا کہ جب تک مچھلی طری کی حالت میں ہو تبھی تک وہ حلال ہے، اور جب وہ سوکھ جائے تو حرام ہو جائے، یہ شریعت پر افطرا ہے۔ بلکہ فقہاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا، اس کو کوئی اپنی مرضی سے حرام قرار دیتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، اور تجدید ایمان تو کرے ہی کرے، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کے احکام پر اپنے احکام کو برتری دے دیا، کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا اس کو یہ اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے۔ تو ایسی جرأت بیجا سے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، شادی شدہ ہو تو نکاح بھی کرے، دہرائے تجدید نکاح بھی کرے، یہاں تک سخت حکم آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اور جن کا حلال ہونا یا حرام ہونا مسرح ہو گیا کتابوں میں، تو جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے جو حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے، جو مسکوت عنہ ہے، جس کے بارے میں صراحتاً نہیں آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی اشیاء میں اصل ہے مباح ہونا، جس کا حرام ہونا ذکر نہیں ہوا تو وہ گویا کہ وہ حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو جو مچھلیاں سوکھی ہیں ان کا حرام ہونا جب کہیں مصرح نہیں ہے، کہیں اس کی وضاحت نہیں آئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اجماع امت میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حلال ہی جانا جائے گا، جائز ہی سمجھا جائے گا، اس کا کھانا بلا شبہ جائز ہے۔ جو حرام کہتے ہیں تو وہ گویا کہ شریعت مطہرہ پر، شریعت محمدیہ پر افطرا کرتا ہے، جس سے ان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ تو بلا شبہ سوکھی مچھلی کھانا بھی جائز ہے۔ ایک سوال ہے، اگر بکرا ہو یا بکری ہو یا کوئی بھی حلال جانور معقول اللحم جس کا گوشت کھانا شریعت اسلامی میں جائز ہے، حلال ہے، ایسا جانور بکرا ہو یا بکری ہو یا اور کوئی، اگر وہ حرام جانور کا دودھ پی لے، مثلا کتا کا دودھ پی لے، خنزیر کا دودھ پی لے، تو پھر وہ بکرا یا بکری، اس کا کھانا، اس کی قربانی دینا یا اس کا گوشت کھانا جائز رہے گا یا ناجائز رہے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ اگر وہ زمانہ ہوا کہ چھوڑ دیا، کبھی پی لیا، 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینہ پی لیا کبھی، پھر بعد میں چھوڑ دیا، تب تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، بلا شبہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر پوچھنے کے وقت تک وہ پیتا ہی رہا، کتیا کا دودھ پی ہی رہا ہے مثلا، اور آج اس کو ذبح کرنا ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو چند روز کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کا دودھ بند کیا جائے، چارہ پانی اس کو کھلایا جائے، گھاس پھوس کھلایا جائے، یا جو اس کی دوسری غذائیں ہیں پاک وہ کھلائی جائے چند روز، اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، فوراً نہیں کھائیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ جو بکرا یا جو بکری کتیا وغیرہ کا دودھ پیا ہو، تو اگر وہ پہلے ہی چھوڑ دیا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، اور اگر وہ پہلے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے تو چند روز کے لیے چھوڑا دیں اور چارہ پانی دیں، گھاس وغیرہ کھلاویں، پھر اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بہار شریعت میں بھی آیا ہے، فتح رضویہ میں بھی آیا ہے، اور در مختار میں بھی آیا ہے، فقہ کی دیگر کتابوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔